اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سیرت کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ چل رہا تھا، آج اس کا ہم تیسرا حصہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 6، یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ واقعے کی نوعیت کے بدلنے سے شہادت اور روایت کی حیثیت کہاں تک بدل جاتی ہے۔ مثلا ایک راوی جو سکہ ہے ایک ایسا معمولی واقعہ بیان کرتا ہے جو عموماً پیش آتا ہے اور پیش آ سکتا ہے تو بے تکلف یہ روایت تسلیم کر لی جائے گی، لیکن فرض کرو وہی راوی ایسا واقعہ بیان کرتا ہے جو غیر معمولی ہو، تجربہ عام کے خلاف ہے، گرد و پیش کے واقعات سے مناسبت نہیں رکھتا، تو واقعہ چونکہ زیادہ محتاج ثبوت ہے، اس لیے اب راوی کا معمولی درجہ سکہ کافی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو معمولی درجہ سے زیادہ عادل، زیادہ محتاط، زیادہ نکتہ دان ہونا چاہیے۔ مثلا ایک بحث یہ ہے کہ روایت کرنے کے لیے کسی عمر کی قید ہے یا نہیں۔ اکثر محدثین کا مذہب ہے کہ 5 برس کا لڑکا حدیث کی روایت کر سکتا ہے، یا مثلا اگر کسی صحابی نے 5 برس کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قول یا فعل کی روایت کی تو قابل اعتبار ہوگی۔ محدثین کا اس پر استدلال ہے کہ محمود بن الربیع ایک صحابی تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات فرمانے کے وقت وہ 5 برس کے بچے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اظہار محبت کے طور پر ان کے منہ پر کلی کا پانی ڈال دیا تھا۔ اس واقعے کو انہوں نے جوان ہو کر لوگوں سے بیان کیا اور سب نے یہ روایت قبول کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ 5 برس کی عمر کی روایت قبول ہو سکتی ہے۔ اس کے برخلاف بعض محدثین کی رائے ہے کہ کم سن کی روایت قابل حجت نہیں۔ فتح المغیث میں ہے، لیکن ایک عادل جماعت یہاں قبول روایت سے منع کرتی ہے، خصوصاً بچوں کی روایت کے مسئلہ میں بلوغ سے پہلے جو روایت کسی بچہ نے سنی ہو اس کو وہ قبول نہیں کرتی۔ شوافع کی یہی رائے ہے۔ اس طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی بچہ کی روایت قبول کرنے میں توقف کرتے ہیں، لیکن اثبات و نفی دونوں پہلو بحث طلب ہیں۔ بے شبہ 5 برس کا بچہ اگر یہ واقعہ بیان کرے کہ میں نے فلاں شخص کو دیکھا تھا، اس کے سر پر بال تھے، یا وہ بوڑھا تھا، یا اس نے مجھ کو گودیوں میں کھلایا تھا، تو اس روایت میں شبہ کرنے کی وجہ نہیں۔ لیکن فرض کرو وہی بچہ یہ بیان کرتا ہے کہ فلاں شخص نے فقہ کا یہ دقیق مسئلہ بتایا تھا، تو شبہ ہوگا کہ بچہ نے صحیح طور سے مسئلہ کو سمجھا بھی تھا یا نہیں۔ فقہا نے اس نقطہ کو ملحوظ رکھا۔ فتح المغیث میں شرح مہذب سے نقل کیا ہے، باتمیز لڑکے کی روایت ان واقعات کے متعلق قبول ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن جو باتیں نقلیات میں داخل ہیں، مثلا فتویٰ یا حدیث کی روایت، ان کی روایت قبول نہیں۔ لیکن عام طور سے یہ اصول تسلیم نہیں کیا گیا۔ فتح المغیث میں ہے۔ پھر ضبط کی 2 قسمیں ہیں۔ ضبط کی تشریح نیچے لکھی ہے۔ ضبط کا لفظ محدثین کی ایک اصطلاح ہے جس کے معنی ہے کسی روایت کے الفاظ اور مطلب کو اچھی طرح سمجھنا اور ادا کرنا۔ پھر ضبط کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری کے یہ معنی ہے کہ لفظ کا لغوی معنی کا لحاظ رکھا جائے، باطنی کے یہ معنی ہے کہ شرعی حکم جس بنا پر متعلق ہے اس کا لحاظ رکھا جائے۔ اس کو فقہ کہتے ہیں۔ لیکن مطلقاً جو ضبط راوی کے لیے مشروط ہے، اکثروں کے نزدیک وہ صرف ظاہری ضبط ہے، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک روایت بالمعنی جائز ہے۔ اسی بنا پر سنتے وقت قلت حفظ یا قلت علم کے سبب سے روایت کے ادا کرنے میں راوی پہ مفہوم کے بدل دینے کا شبہ ہو سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اکثر صحابہ نے بہت کم حدیثیں روایت کیں، کیونکہ مفہوم کا بعین ہی روایت میں قائم رکھنا مشکل ہے۔ لیکن محدثین بچہ کے حق میں، بے عقل کے حق میں نہیں، اس کا اعتبار نہیں کرتے، بلکہ بچہ ان کے نزدیک جب سننے اور مجلس میں شریک ہونے کے قابل ہو گیا
تو اس کی روایت کو جائز سمجھتے ہیں۔ ایک یہ بحث ہے کہ جو صحابہ فقیہ نہ تھے ان کی روایت اگر قیاس شرعی کے خلاف ہو تو واجب العمل ہوگی یا نہیں۔ اس کے متعلق بحر العلوم امام فخر الاسلام کا مذہب نقل کر کے لکھتے ہیں، امام فخر الاسلام کے قول کی وجہ یہ ہے کہ روایت بالمعنی عام طور پر شائع ہے، ایک ہی واقعہ مختلف الفاظ میں ادا کیا گیا ہے اور یہ الفاظ باہم مترادف بھی نہیں بلکہ اکثر مجازی عبارتوں میں مطالب ادا کیے گئے ہیں۔ اس بنا پر جب راوی فقیہ نہ ہوگا تو احتمال ہوگا کہ اس نے مطلب مقصود شرعی کے سمجھنے میں غلطی کی ہو۔ اس سے معاذ اللہ یہ لازم نہیں آتا کہ صحابی کی طرف جھوٹ کی نسبت کی جائے۔ محدثین اس اصول سے کہ واقعہ جس درجہ کا اہم ہو شہادت بھی اسی درجہ کی اہم ہونی چاہیے بے خبر نہ تھے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب المدخل میں ابن مہدی کا قول نقل کرتے ہیں، جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال و حرام اور احکام کے متعلق حدیث روایت کرتے ہیں تو سند میں نہایت تشدد کرتے ہیں اور راویوں کو پرکھ لیتے ہیں، لیکن جب فضائل اور ثواب و عقاب کی حدیثیں آتی ہیں تو ہم سندوں میں سہل انکاری کرتے ہیں اور راویوں کے متعلق چشم پوشی کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ابن اسحاق اس درجہ کے آدمی ہیں کہ مغازی وغیرہ کی حدیثیں ان سے روایت کی جا سکتی ہیں، لیکن جب حلال و حرام کے مسائل آئیں تو ہم کو ایسے لوگ درکار ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے 4 انگلیاں بند کر کے دبا لیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ محدثین واقعہ کی اہمیت کی بنا پر راوی کے درجہ کا لحاظ رکھتے تھے۔ اسی بنا پر ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت امام احمد بن حنبل نے یہ تفریق کی کہ حلال و حرام میں ان کی شہادت معتبر نہیں، لیکن مغازی میں ان کا اعتبار ہے۔ یہ وہی اصول ہے کہ جس درجہ کا واقعہ ہو اسی درجہ کی شہادت ہونی چاہیے، اور یہ کہ واقعہ کے بدلنے سے شہادت کی اہمیت بدل جاتی ہے، لیکن واقعہ کی اہمیت احکام فقیہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، ہم اپنا آج کا سبق یہاں مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ کل یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔